بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کے مدینہ منورہ کے گورنر، ان کے آخری کمانڈر، دا لائن آف دا ڈیزرٹ، فخر الدین پاشا المعروف فخری پاشا کی۔ خلافت عثمانیہ، گورنر مدینہ منورہ اور آخری کمانڈر۔ انگریزوں نے اسے ترکی کا شیر اور مدینہ منورہ کا محافظ کہا۔ صحرا کے بدوؤں نے اسے صحرا کا چیتا کہا۔ فخری پاشا 1868 عیسوی میں بلغاریہ میں پیدا ہوا اور 1878 میں روس کی جنگ کے دوران ان کا خاندان ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ہجرت کر کے وہاں منتقل ہو گیا۔ ملٹری ٹریننگ لینے کے بعد فخری دین گریجویشن کی اس نے اور کیپٹن بنا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں یہ کرنل تھا۔ آرمینیا کے حصائی جنگجو اور لیبیا میں اطالوی فوج کے خلاف کارروائیاں کی۔ بلکان میں ترکی فوج کے کمانڈر اور پھر بریگیڈیئر بن کر شمالی عراق میں متعین کیا گیا ان کو، اور پھر اس کے بعد شام کے علاقے حلب میں، اور پھر 1916 میں اسے حجاز مقدس کی حفاظت کا فرض سونپ دیا گیا۔ حجاز مقدس کا گورنر ہی مدینہ منورہ کا گورنر کہلاتا تھا۔ 31 مئی 1916 کو یہ عاشق رسول، یہ ترک گورنر عجیب سرشاری سے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ فخری پاشا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ترکوں کے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت تھی۔ اپنے 2 سالہ دور میں بلا ناغہ فخری پاشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آہو بہکار کرتا۔ یہ روزانہ فوجی وردی اتار کر کفن کی مانند سفید کپڑا، سفید امامہ کے ساتھ پہن کر روضہ شریف کی جالیوں کو صاف کرتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور کپڑے سے آنسو صاف کرتا، اور پھر انہی آنسوؤں سے تر کپڑے سے روضہ رسول کی دیواریں اور ان کی جالیوں کی صفائی کرتا۔ یہ ان کا ایک عاشق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق تھا کہ یہ ہر روز یہ کام کرتا، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں یہ شخص باوضو نہ رہتا۔ خلافت عثمانیہ جب کمزور پڑ گئی، انگریزوں نے جزیرہ العرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کی، اور انہوں نے یہ بغاوت وہاں کے عرب قبائلوں کے ذریعے کروائی۔ انگریزوں نے شریف حسین جو کہ مکہ کے تھے، صحرائی عرب میں ان سے بغاوت کروائی۔ لارنس آف عربیہ کے ذریعے حجاز ریلوے لائن کئی جگہ سے تباہ کروا دی گئی۔ اسی ریلوے لائن کے ذریعے سے ترکوں کے دارالحکومت سے مدینہ منورہ اور مکہ سے رابطے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جدید مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی گراف کی تاریں کاٹ دی گئی۔ اس لیے فخر الدین پاشا کی عملداری صرف اور صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سامعین کرام، چند توپیں، 15,000 ترک فوج اور چاروں طرف صحرائے عرب اور باغی عرب قبائلوں کا سمندر تھا۔ مدد کے سارے راستے بند تھے۔ دشمن کئی گنا زیادہ، جو ہر وقت یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا کی جانب سے
ایک ہی جواب آتا تھا کہ میری لاش سے گزر سکتے ہو تو گزر جاؤ۔ پھر سامعین کرام ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ ترک خلافت سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی اور خلافت عثمانیہ کے بڑے نمائندے انور پاشا نے فخری پاشا کو یہ خط لکھا کہ جنگی حالات قابو میں نہیں ہیں، اس لیے مدینہ منورہ کو انگریز فوج کے اتحادی عرب کے حوالے کر کے واپس آ جاؤ۔ ان کے اس خط کے جواب میں فخر الدین پاشا کو جب یہ خط ملا تو فخر الدین پاشا کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے پھر انور پاشا کو خط لکھا کہ ہم کیوں مدینہ منورہ چھوڑیں، اس لیے کہ اتحادی فوج مضبوط ہے اور ہم کمزور ہیں۔ کیا آپ صرف توپ جلانے والی بیٹری اور چند فوجی یونٹوں سے میری مدد نہیں کر سکتے؟ مجھے وقت دیں، میں عرب قبائلوں کو سمجھا لوں گا۔ غم کی اس ڈوبی ہوئی تحریر میں ایک عثمانی بہادر کمانڈر کی رمق ابھی پوری طرح جاگ رہی تھی۔ انور پاشا مدد تو نہ بھیج سکا مگر خاموش ہو گیا۔ باقی سارے عرب میں عثمانی فوج شکست پر شکست کھا رہی تھی، کیونکہ ان کے اتحادی فوج کے پاس اسلحہ اور فوج زیادہ تھی، اور شریف حسین مکہ کی سرگردگی میں باغی عرب کی قیادت شریف حسین کے بیٹے کر رہے تھے۔ ترک فوج بے سر و سامانی کی حالت میں ہر جگہ بے جگری سے لڑ رہی تھی، لیکن اندرونی سازشوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی عثمانی سلطنت کے ہاتھوں سے فلسطین، شام اور حجاز کے بہت سے علاقے نکل چکے تھے۔ سامعین کرام، 1918 عیسوی میں معاہدہ مندود روس عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں ترک کمانڈروں نے اپنے اپنے علاقے اتحادی فوج کمانڈروں کو سونپنے تھے، لیکن فخر الدین پاشا پھر بھی بہادری سے لڑتا رہا اور اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حکومت عثمانیہ کے بڑے عہدیدار صدر اعظم عزت پاشا نے روتے ہوئے فخری پاشا کو ایک رسمی خط بھیجا، جس پر اس کے آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ اس خط میں فخری پاشا کو معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اتحادیوں کے حلیف، اتحادیوں کے ساتھی شریف حسین مکہ کی فوج کے حوالے مدینہ الرسول کرنے کو کہا گیا۔ فخری پاشا نے بھی صدر اعظم کو جب یہ خط دیکھا تو پھر ان کو لکھ کر بھیجا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار عام شہروں میں نہیں ہوتا، اس لیے صرف صدر اعظم کی طرف سے حوالگی کا حکم کافی نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں خلیفہ کو خود حکم دینا پڑے گا، وہ خود مجھے اس کے لیے خط لکھے۔ فخری پاشا نے یہ اس لیے لکھا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، کیونکہ فخری پاشا کو عام و خاص عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، فخری پاشا کی مزاحمت اتحادی فوجیوں کے خلاف بے مثال تھی۔ اتحادیوں کے زور دینے پر خلیفہ نے فخری پاشا کو خود ایک حکم نامہ جاری کیا اور اپنے وزیر عدل حیدر ملا کے ذریعے اس خط کو بھیجا۔ اب سامعین کرام، فخری پاشا کے لیے سارے دروازے بند تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک دشمنوں کے حوالے کس طرح سے کرے۔ اس نے پھر خط لکھا دیا اپنے خلیفہ کو کہ خلیفہ کا حکم بھی نہیں مانوں گا،
کیونکہ خلیفہ خود اتحادیوں کے قبضے میں ہے اور کمزور ہے۔ سامعین کرام، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب انور پاشا کا حکم فخری پاشا نے نہیں مانا تو ایک جونیئر کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو کہا گیا کہ وہ پہلے مدینہ منورہ کی کمانڈ سنبھالے اور اس کے بعد مدینہ منورہ عرب فوج کے حوالے کر دے۔ تو اس کمانڈر نے یہ جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام تاریخ میں ایسے فوجی کے طور پر آئے جس نے مدینہ منورہ دشمن کے حوالے کر دیا ہو۔ سامعین کرام، ادھر باغی فوج گروپ اسلحہ اور دوسری طرف فخری پاشا بندوقیں کوئی نہیں، بھوک ہے، دوائیاں کوئی نہیں ہے، زخمی فوجی ہیں، عوام بلک رہی ہے اور اس وقت مدینہ منورہ سب طرف سے کٹ چکا تھا، اور یہ عاشق رسول اپنے تمام فوجیوں کو ان حالات میں اکٹھا کر کے مشاورت کر رہا ہے کہ ظہر کے وقت فخری پاشا اور عثمانیوں فوج کے افسروں نے انتہائی خشوع سے نماز ظہر ادا کی۔ آنسو تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے، تقریر کے لفظوں سے زیادہ آنسو گر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگریز یا ان کے حواریوں عرب کے حوالے کریں گے۔ روزے کے پاس کھڑا ہر ایک افسر کے پاس جا کر فخری پاشا اس کی رائے لے رہا تھا۔ سب جذبے میں تھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی وہیں موجود ہو۔ حالتیں محسوس کی جا سکتی ہے مگر دیکھی نہیں جا سکتی۔ فخری پاشا قسم کھاتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، مگر سامعین کرام زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے تھے۔ معاہدہ مندود روس ہوئے اس وقت 72 دن گزر گئے تھے۔ ادھر محاصرہ طویل ہو رہا تھا، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے عوام مر رہی تھی، اسلحے کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر بھی لڑنے کا طریقہ بدلا جا رہا تھا اور طریقے بدل کر لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور اسلحے کے بغیر مجاہدین کئی طرح کے طریقوں پر غور کر رہے تھے۔ خواہش یہی تھی کہ اسلام کے نام پر ترک اور عرب ایک ہو جائیں۔ سب سے رابطے کیے گئے، کافی چالیں چلی گئی۔ فخری پاشا کے فوجی ساتھی بھی شریف حسین مکہ کی فوج کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ صورتحال کو دیکھا جا رہا تھا، وعدے کیے جا رہے تھے۔ فخری پاشا کے فوجی افسران مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، مگر اس شرط پر کہ فخری پاشا کے لیے شریف حسین مکہ کی موٹر گاڑی بھیجی جائے۔ اس بار بھی اتحادی راضی ہو گئے۔ فخری پاشا نے کہا کہ موٹر گاڑی واپس کر دو، اور خود وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ایک مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان فخری پاشا نے اپنے لیے خاص رکھا تھا تاکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے۔ فوجی افسران ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پرانے بستر پر یہ شیر زخمی پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، تم جاؤ میں یہیں رہوں گا۔ فوجی افسران کو معلوم تھا کہ اگر ان کو یہیں چھوڑا گیا تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس لیے وہ زبردستی فخری پاشا کو شہر سے باہر نکال لائے۔ تو فخری پاشا مسلسل ان سے ہذیانے کی گفتگو میں چیختا رہا کہ مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مت کرو، مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مت کرو۔ لیکن ترک فوجی افسران اپنے قائد کو اس حالت میں اور تنہا دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سامعین، 10 جنوری 1919 کا دن تھا
اور 11 جنوری کو عثمانی فوج نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیں باندھی اور پھر باری باری تمام ترک افسران اور فوجی ایک ایک کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے، آہو بکا کرتے، دعائیں مانگتے اور باہر نکل جاتے۔ سرخ آنکھیں لیے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے اور چیختے، اور ان آنسوؤں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتے جو کبھی تھم نہیں رہے تھے۔ سامعین کرام، اس حالت میں ترک فوج اور ان کے بہادر جرنیل فخری پاشا نے مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ سامعین کرام، کیونکہ اس وقت غدار بہت تھے مگر وفادار بہت کم۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو محبت رسول تھی۔ سامعین کرام، یہ کہانی، یہ تاریخ مورخین کی کتابوں میں آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی کہ اس طرح بھی ایک سلطنت عثمانیہ کا ایک کمانڈر گزرا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔